اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اس کوچنگ کلاس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پاکستان افیئرس، پاکستان سٹڈیز، وہ سوالات جو MCQs لیول یا آبجیکٹیو لیول یا آپ کے وائیوا میں پوچھے جا سکتے ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو تحریک خلافت وہ تحریک تھی جو برصغیر میں ایک اندھی کی طرح اٹھی اور مصطفیٰ کمال پاشا کے اعلان کے ساتھ ہی اس کا برم ٹوٹ گیا۔ 1924 میں باقاعدہ ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان ہوا اور اس اعلان کے ساتھ ہی برصغیر میں تحریک خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی۔ تو یہاں پر آتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں کہ تحریک خلافت علی برادران جیل میں تھے کہ تحریک کی خلافت کے لیے خلافت کمیٹی قائم کی گئی۔ خلافت کمیٹی جب قائم ہوئی، کانگریس نے، انڈین نیشنل کانگریس نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور باقاعدہ 1920 کو 1920 کو ایک ڈیلیگیشن بنائی گئی۔ اس ڈیلیگیشن کو، اس وفد کو خلافت ڈیلیگیشن کا نام دیا گیا۔ یہ وفد بھجوایا گیا برطانیہ۔ اس وفد کو لندن اس مقصد کے لیے بھجوایا گیا کہ جنگ عظیم میں شکست کے بعد ترکی کے حصے بخیرے نہ کیے جائے اور ترکی کو اسی خلافت کے سٹیج پر چھوڑ دیا جائے۔ تو آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے، یہ سوال آ سکتا ہے کہ خلافت ڈیلیگیشن کب روانہ ہوئی؟ تو خلافت ڈیلیگیشن مارچ 1920 کو روانہ ہوئی۔ ایک وفد بنائی گئی، ہندوستان کے سرکردہ رہنما اس میں شامل تھے اور باقاعدہ کانگریس اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ تو جو خلافت ڈیلیگیشن تھی 1920 کو یہ روانہ ہوئی اور اس کے ساتھ ہی 1920 میں تحریک شروع کی گئی۔ دو تحریکیں، ایک بہت بڑی تحریکیں ہندوستان کی سیاسی تاریخ میں، دو بڑی تحریکیں اس ڈیلیگیشن کے جانے کے ساتھ ہی شروع ہوئی۔ ایک تھی تحریک ہجرت، مائیگریشن موومنٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ مائیگریشن موومنٹ سے کیا مراد ہے؟ تحریک خلافت کے رہنماؤں نے اعلان کیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے۔ دارالحرب اس ملک کو کہا جاتا ہے جس ملک میں مسلمانوں کے لیے رہنا مشکل ہو اور مسلمانوں کے لیے ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہو، واجب ہو جاتا ہو، سنت ہو جاتا ہو، یعنی مسلمانوں کے لیے نکلنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہو۔ تو مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر اس تحریک ہجرت میں حصہ لیا اور بہت سے مسلمان افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے، اپنا مال، ملک، متاع سب چھوڑ کر ہجرت۔ انہوں نے صعوبتیں برداشت کی، مشکلات برداشت کی اور تحریک خلافت کے رہنماؤں کے اس اعلان کے ساتھ ہی مسلمانوں نے ہجرت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نمبر 1۔ نمبر 2، دوسری تحریک شروع ہوئی، تحریک ترک موالات، یعنی وہ مال جو برطانیہ سے بن کر آتا تھا، وہ مال، چاہے وہ کھانے پینے کا سامان ہو، چاہے وہ اور آسائشات ہوں، جتنا بھی مال و متاع برطانیہ سے میڈ ان انگلینڈ آتا تھا اس کو چھوڑنے کا اعلان کیا گیا۔ اس سے باقاعدہ بائیکاٹ کیا گیا تاکہ برطانیہ کی معیشت ڈاؤن ہو اور برطانیہ کی معیشت کا زیادہ در و مدار جو تھا وہ ہندوستان کے باشندوں پر تھا۔ اس کو تحریک ترک موالات کا نام کہا جاتا ہے۔ ترک موالات کہتے ہیں پروڈکٹس کو، تو ان پروڈکٹس کو چھوڑنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کا بھی بہت بڑا اثر ہوا برطانیہ پر۔ تو اس کے علاوہ یہ تحریک خلافت 1924 تک بہت بڑے زوروں پر رہی اور نیوٹرل جو مصنفین ہیں وہ کہتے ہیں تحریک خلافت کے جتنے جلسے ہوئے، ان جلسوں میں جتنے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، یہ پارٹیسپیشن یا جلسوں کی عوام کی یہ تعداد ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھی اور برصغیر کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے کسی اور سیاسی پارٹی نے یا سیاسی تحریک نے پیش نہیں کیے جو جلسے تحریک خلافت کے
زیر اہتمام منعقد ہوتے تھے اور علی برادران اس کے روح رواں تھے. علی برادر مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی، ان کو علی برادران کہا جاتا ہے. انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے باقاعدہ مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ اخبار جو ہے ہمدرد اخبار اور کامریڈ اخبار باقاعدہ جاری کیے. تو اس کے علاوہ یہاں پر 1920 میں ایک واقعہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے. 1920 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، ریزائنیشن پیش کی. 1920 تک 1913 میں انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی 1913 میں، اور 1913 سے 1920 تک قائد اعظم محمد علی جناح بیک وقت کانگریس کے بھی رکن رہے اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی رکن رہے. لیکن 1920 کو محمد علی جناح نے کانگریس کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنے آپ کو وقف کیا کس چیز کے لیے؟ مسلم لیگ کے لیے، آل انڈیا مسلم لیگ کے لیے، جو مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم تھی. اس کے بعد آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ کا جو کالج تھا محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ کب دیا؟ تو یہ بھی 1920 کو سر سید احمد خان کی قائم کیے گئے محمدن اینگلو اورینٹل کالج کو یونیورسٹی کا باقاعدہ درجہ دیا گیا. سب سے پہلے یہ محمدن اینگلو اورینٹل سکولز تھے اور اس کے بعد یہ سکولز کالج میں چینج ہوئے اور کالج سے آتے ہوئے 1920 کو باقاعدہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ ملا. علی گڑھ یونیورسٹی نے تحریک پاکستان میں، تحریک آزادی میں بہت بڑی خدمات جو ہے اس کی سر انجام دی ہے. اس کے بعد یہ تحریک خلافت چلتی رہی 1924 تک. 1924 میں انٹرنیشنل سطح پر پہلی جنگ عظیم کے اختتام کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس کو دا ٹریٹی آف لوازن کہا جاتا ہے. لوازن ایک جگہ کا نام ہے. اس جگہ ایک معاہدہ ہوا الائیڈ پاور اینڈ ایکسس پاور کے درمیان. جنگ کے خاتمے کے بعد جو متحدہ قوتیں تھیں انہوں نے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کے تحت اس کی بہت شقیں تھیں اور اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ ترکی کے حصے بخیرے کیے گئے اور خلافت کو کمزور کر دیا گیا. اس کو معاہدہ لوازن یا دا ٹریٹی آف لوازن کہا جاتا ہے. اور اس ٹریٹی کے فوراً بعد 1924 کو مصطفیٰ کمال پاشا ایک ترک لیڈر تھے. انہوں نے ترکی میں خلافت کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان کیا. اس حوالے سے آپ سے دو سوالات پوچھے جا سکتے ہیں. تحریک خلافت کب ختم کی گئی؟ 1924 کو، نمبر 1. اور دوسری بات، ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کب ہوا، کس نے کیا؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے 1924 کو کیا. کس معاہدے کے بعد؟ معاہدہ لوازن کے بعد. اور یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آخری خلیفہ کون تھے؟ عثمانی خلافت کی تاریخ میں جو آخری خلیفہ ہے وہ سلطان عبد الحمید ثانی تھے. یہ خلافت کے آخری نشانی تھے اور یہ آخری خلیفہ تھے. اس کے بعد آتے ہیں یہاں پر 1927 میں ایک اہم واقعہ ہوا، سائمن کمیشن ہندوستان آیا. یہ وہ کمیشن تھا جس کی سربراہی جو ہے وہ سائمن کر رہے تھے اور اس کمیشن نے ہندوستان کے جو سرکردہ لیڈر تھے یا ہندوستان کی سرکردہ پارٹیوں کے لیڈروں، چوٹی کے لیڈروں سے ملاقاتیں کی تاکہ ہندوستان کے لیے ایک متفقہ آئین بنایا جائے. مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو ایجیٹیشن ہیں اس کو ٹھنڈا کیا جائے. مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو تحفظات ہیں چاہے اس میں مختلف جو پوائنٹس ہیں، خاص کر مسلمانوں کی جو سیپریٹ الیکٹوریٹ، جداکانہ طرز انتخاب، یا بعد میں 14 پوائنٹس جو مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 نکات پیش کیے اس میں مسلمانوں کے تمام، اس سے پہلے نہرو رپورٹ گویا آپ اس کو مطالبات کہہ سکتے ہیں
इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और 14 नुकात को आप मुसलमानों के मुतालबात कह सकते हैं। इन मुतालबात को सुनने के लिए, इन मुतालबात को हल करने के लिए, चाहे वो हिंदुओं के हो या मुसलमानों के हो, या इंडियन नेशनल कांग्रेस के हो या मुस्लिम लीग के हो, इसके लिए साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन कब आया? 1927 को। लेकिन ये कमीशन, इस कमीशन को फेल कमीशन करार दिया गया, क्योंकि मुसलमानों और हिंदुओं के जज्बात को ठंडा करने के लिए, इनके मुतालबात मानने के लिए जो है इस कमीशन ने खातिर खा इसको कामयाबी हासिल न हुई। और 1927 को नेहरू रिपोर्ट पेश हुई। नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? नेहरू रिपोर्ट 1927 को पेश की गई। नेहरू रिपोर्ट गोया अगर इस हवाले से पूछा जाए, ये हिंदुओं की तर्जुमानी थी, ये पूरे बरसगीर में हिंदुओं की तर्जुमानी थी। मुसलमानों पर इसका निगेटिव असर हुआ, जिसको देखते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात पेश की, 14 पॉइंट्स। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 नुकात क्यों पेश किए? 14 नुकात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस निस्बत से पेश किए क्योंकि नेहरू रिपोर्ट, चाहे उसमें मुसलमानों की भी नुमाइंदगी शामिल थी कांग्रेस में, लेकिन ये मुसलमानों के मुतालबात पर पूरा नहीं उतर रहे थे। इसके जवाब में कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना ने अपने मशहूर 14 नुकात जो है वो पेश किए। इसके बाद बरसगीर की तारीख में, बरसगीर में एक सियासी हलचल मच जाती है। इस हलचल को हल करने के लिए बाकायदा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया जाता है। व्हाट आर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस लंदन में हुए, और ये कब हुए? ये 1930 से लेकर 1932 तक हुए। और ये कुल कितने थे? ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये 3 थे। मुख्तलिफ 3 मुद्दतों में ये हुए। सबसे पहले जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये 1930 को हुई। अच्छा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि 1929 को मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग इंतशार का शिकार हुई। और इंतशार का शिकार किस तरह हुई? इसमें ग्रोह पड़ गए और ये 2 हिस्सों में बट गई। एक का नाम शफी लीग रख दिया गया, शफी लीग, सर शफी इसकी क़यादत कर रहे थे, शफी लीग। और दूसरी जो थी वो जिन्ना लीग थी, जिन्ना लीग। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस से पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सियासी गोशानिशिनी इख्तियार की और हिंदुस्तान को छोड़ दिया, जाकर लंदन में वापस प्रैक्टिस शुरू की। वहाँ पर लंदन में प्रैक्टिस शुरू की और इसी दौरान राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में भी शिरकत की। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1930 से लेकर 1932 तक लंदन में मुनक़िद हुए। हुकूमत बरतानिया और वज़ीर बराए हिंद और वायसराय हिंद, इनकी सरपरस्ती में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए, जिसमें 12 बरतानिया के वज़ीर आज़म ने, प्राइम मिनिस्टर ने भी शिरकत की, वज़ीर हिंद ने शिरकत की, वायसराय हिंद ने इसमें शिरकत की। हिंदुस्तान में जितने भी सियासी पार्टीज़ थी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो कांग्रेस हो या दीगर छोटी छोटी पार्टियां, इन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लिया। लेकिन इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के भी खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए। अलबत्ता मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर कब फोत हुए? वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान ही फोत हुए और इन्होंने आज़ाद सरजमीन पर जो है वो दफन होना पसंद किया। उनको फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन के शहर बैतुल मुक़द्दस में जो है इनको दफन किया गया, बैतुल मुक़द्दस में। इस के अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद 1934 में कायद आज़म ने अपनी गोशानिशिनी ख़त्म की और वापस मुसलमानों के मुख्तलिफ सरकर्दा लीडरों के कहने पर उनके खतूत के जवाब में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो अपनी सियासी गोशानिशिनी तर्क करके वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और मुसलमानों की क़ियादत के लिए एक मरतबा फिर कमर कस ली। तो इसके बाद इंशाल्लाह मज़ीद जो है वो अगले वीडियो में आपको बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।